کسی پودے کو نہیں دیکھا، کسی درخت کو نہیں دیکھا، کسی پہاڑ کو نہیں دیکھا، کسی پتھر کو نہیں دیکھا کہ جس نے سلام پیغمبر کو جھک کر نہ کیا ہو۔ جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہی جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے وہی پہاڑ جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، جس پودے کے پاس سے گزرتے چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا وہی پودا جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہی درخت کی ٹہنی نبی کو جھک کر سلام کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ سمندر پار کر کے جب کنارے پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے، پینے کا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگار، میری قوم کے لیے پانی عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا، اے موسیٰ اپنے لاٹھی پتھر پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ علماء فرماتے ہیں پتھر سے تو پانی نکلا کرتا، پتھروں سے تو چشمے نکلا کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، پینے کو پانی نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، سارے انسان پیاسے ہیں، پورا لشکر پیاسا ہے، سخت پیاس لگی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکیزوں کے اندر جو 2 3 قطرے آخر میں بچے ہوئے ہیں جمع کر کے لے آؤ۔ جب آدمی مشکیزے کو خالی کرتا ہے تو 2 3 قطرے آخر میں بچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چند مشکیزوں کو پلٹا، ہر ایک مشکیزے سے 2 3 قطرے نکلے، تو اس طریقے سے ایک پیالہ پانی کا بن گیا۔ ایک پیالہ پانی کا لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے کے اندر رکھیں، اس پانی کے اندر رکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، یفور الماء من اصابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اتنا جاری ہو گیا، اتنا پانی نکلا، 1500 کا لشکر صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سب نے سیر ہو کر پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پتھر سے تو چشمے نکلتے ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا جو سب سے بڑھ کر تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا کہ چیونٹی نے کہا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں، ایک چونٹیوں نے کھڑے ہو کر کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ یہ جانوروں کی، پرندوں کی، چیونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا، فتبسم ضاحکا من قولہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی چیونٹیوں کی، یہ چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ ہدہد پرندہ آیا، ہدہد پرندے نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی، قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سمجھتے تھے، بولی سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، لیکن یہ چیونٹیاں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ جانور، یہ پرندے، ان میں روح موجود ہے، اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں، اپنی لغت میں بات کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والا موجود ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہی معجزہ عطا کیا۔
ابو جہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کہا اے محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو احترام نہیں کیا کرتا تھا، کافر تھا۔ آج اگر مجھے یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی کو بند کیے ہوئے، آج اگر آپ یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ نہیں دکھانا چاہتے تھے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی کہ یہ ابو جہل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کو، ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا اگر آپ اس طرح ہو جائے کہ مٹھی والی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، کنکر تھے، بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ ہر ایک کنکری کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول۔ جانور بولتے ہیں، ان میں روح ہے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات سنتے اور سمجھتے تھے، ان میں روح ہے، بولنے کی طاقت ہے ان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ کنکریاں بول پڑیں جس میں کبھی روح تھی ہی نہیں، ایسی چیز بول پڑی جو کبھی بولی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعرف حجرا کان یسلم علی قبل بعثت، میں ایک ایسے پتھر کو پہچانتا اور جانتا ہوں کہ میری بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، میری بعثت سے پہلے جب بھی میں اس پتھر سے گزرتا تھا یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں جائیں اس گلی کا نام زقاق الحجر ہے، پتھر والی گلی، جہاں پر پتھر ہوا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک وادی میں گیا، جب وادی میں جا رہے تھے میں نے کسی پودے کو نہیں دیکھا، کسی درخت کو نہیں دیکھا، کسی پہاڑ کو نہیں دیکھا، کسی پتھر کو نہیں دیکھا کہ جس نے سلام پیغمبر کو جھک کر نہ کیا ہو۔ جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہی جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے وہی پہاڑ جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، جس پودے کے پاس سے گزرتے چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا وہی پودا جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہی درخت کی ٹہنی نبی کو جھک کر سلام کرتے۔ یہ بخاری شریف کی روایات میں آپ کو پیش کروں، سیاستہ کی روایات، یہ من گھڑت کہانیاں نہیں، احادیث سے مبارکہ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔